السلام على اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم نصر من اللہ و فتح قریب صلوات پڑھیں عزاداران امام رضوی کالج بامبے کی 4th مجلس، چوتھی مجلس ہے 1448 ہجرہ کی۔ 4 محرم دن گزر گیا، شب 5 آ گئی۔ اسی آیت کے ذیل میں آپ سے معروضے کر رہا۔ یہ وہ آیت کہ جس میں خالق کائنات اللہ کے رسول سے کہتے کہ بشارت دے دو مومنین کو، اس لیے کہ نصرت آنے والی ہے، بہت جلدی نصرت آئے گی، مومنین کو بشارت دے دو۔ میں نے پہلے مجلس میں کہا تھا بشارت صرف مومن کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ ہمارے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا کہ سب مومنین ہیں، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، لیکن میں عام مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ مدد جو اللہ کی آئے گی وہ اسی پر آئے گی جو مومن، اس لیے کہ اللہ بول رہا، میں نہیں بول رہا۔ بشرہم مومنین، کہ بشارت مومنین کے لیے ہے۔ تو کل کی مجلس میں جہاں تک میں پہنچا تھا کہ اس آیت کے بعد سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے آپ میں ایک ٹرسٹ کو پیدا کرنا۔ کس کے اوپر ٹرسٹ کرنا؟ اللہ کے اوپر، معصومین کے اوپر۔ اگر تم نے ٹرسٹ کیا تو پھر تم کامیاب ہو۔ کل کا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ اللہ کی ذات پہ ایسا بھروسہ اسلام آنے سے پہلے، آپ سمجھے، کل کافروں کا پورا ماحول، اسلام نہیں آیا، لیکن کیا اللہ کی ذات پہ ٹرسٹ تھا جناب عبد المطلب کو؟ کتنا بھروسہ تھا، کوئی پرواہ نہیں تھی، کہا جس کا ہے وہ دیکھ لے گا، اللہ کی ذات ہے۔ تو ایسے ٹرسٹ کو پیدا کرو گے تو دین یو ول گیٹ اٹ، یو ول گیٹ اٹ۔ پھر تمہاری ڈے ٹو ڈے لائف بدل جاتی، بالکل بدل جاتی، اگر تم اللہ پہ بھروسہ کرتے۔ اور کئی واقعات ہیں اس میں آپ کو آج ایک بہت بڑے عالم دین کا واقعہ بھی بتاؤں کہ کتنا بھروسہ ہے۔ وہ چیز اگر ہمارے پاس پیدا ہو جائے، محرم اسی کا نام ہے۔ کربلا والوں کو کتنا بھروسہ تھا، کس کے اوپر؟ حسین کے اوپر۔ بلائنڈ فیتھ۔ ہر آدمی مولا حسین کو مدینے سے نہیں جانتا تھا۔ وہب کلبی کہ اگر آپ مثال لیں، وہب کلبی کون تھا؟ کرسچن تھے، کرسچن تھے، ایک رات پہلے آئے، اور آپ بعض روایتوں میں عاشورے کے دن آئے، وہ بحث نہیں ہے کب آئے، کرسچن تھے لیکن آئے اتنے بھروسے کے ساتھ۔ پہلی میٹنگ تھی مولا حسین سے وہب کلبی کی۔ دوستو، امام وقت نے، ہر امام نے یوں ہی نہیں کہا ان لوگوں کے لیے کہ بیبی انتا و امی تبتم۔ شہداء کربلا کی آپ زیارت پڑھتے ہیں، اللہ ہم کو بار بار پڑھنا نصیب کرے۔ شہداء کربلا کی زیارت میں وہب قلبی نہیں ہے۔ جب آپ گنج شہیدہ مولا حسین کی زیارت کو جاتے ہیں، اللہ جلد سے جلد نصیب ہے، تو جو گنج شہیدہ میں جو شہداء کربلا کی لحد ہے، اس میں 2nd لائن پہ 2nd یا 3rd نام ان کا لکھا ہوا ہے، وہب قلبی، جو دفن ہے وہاں پہ۔ تو کتنا ٹرسٹ تھا مولا حسین پہ، جانتے نہیں تھے، پہچانتے نہیں تھے، صرف یہ معلوم تھا یہ رسول کے نواسے، رسول کے نواسے، بس گرینڈ سن آف پروفٹ ہے، مسلمانوں کے رسول کے۔ یہ تو کرسچن ہے۔ اس کے بعد
انہوں نے اپنی ساری محبتوں کو قربان کیا. انہوں نے اپنی نئی شادی ہوئی تھی, نئی شادی, دیکھو آپ نئی شادی بیوی کو لے کے آ رہے, وائف کو لے کے آ رہے اور ماں کو لے کے آ رہے, کتنا بھروسہ انہیں کوئی کرتا ہے. تو اسی کے بعد ان لوگوں کو یہ اسٹیٹس ملا. تو محرم میں ہم کو بھی ملے نا کچھ. آپ نہیں چاہتے کہ محرم میں مولا حسین سے کوئی انعام ملے, نہیں چاہتے. فائدہ کیا ہے ادروائز؟ یہ لائف کا فائدہ کیا ہے؟ یہ لائف کبھی بھی ختم ہو گئی ہے. جب ختم ہو جائے گی تو بیٹا بھول جائے گا تم کو, تمہاری اولاد تم کو بھول جائے گی, کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے اس دنیا میں. ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے. دنیا کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی, کسی کے ساتھ نہیں کرتی. مر جاؤ گے, تھوڑے دن غم کریں گے چہلم تک, اس کے بعد اپنی نارمل لائف میں آ جائیں گے, نارمل لائف میں آ جائیں گے. سٹارٹنگ میں آئیں گے آپ کے گریو میں, آرام باغ میں, رحمت آباد میں, تھوڑے دن آئیں گی اولاد, اس کے بعد بھول جائے گی. ٹائم ہی نہیں ہے بامبے میں. تو اس کے لیے ہم کو پریپریشن کرنا ہے, اس کے لیے تیاری کرو. یہ مدیسن چینج آنا. اس کے بعد تم دیکھو کہ حسین کا کرم کیا ہے, مولا حسین کا کرم کیا ہے. آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کرم امام حسین کیا ہے. میں وہاب قلبی کو کمپلیٹ کرتا. وہاب قلبی کرسچن فیملی, نئی شادی ہوئی, کربلا سے دور سے یہ پاس ہو رہے تھے, جا رہے تھے اپنے گاؤں کو, اپنے وطن کو, اپنے گھر کو. وائف ساتھ, ینگ لڑکی, یہ بھی بہت ینگ تھے, شادی کر کے بیوی کے ساتھ جا رہے. دیکھا کہ اتنی بڑی فوج کھڑی ہوئی ہے. ظالم یزید کو ہوس تھی انسانوں کو جمع کرنے کی, شہر کے شہر خلق کر دیا. منیمم روایت 80,000 کی ہے اور میکسیمم روایت 1,20,000 120,000. آج کی فوج نہیں, آج بھی 100,000 بہت بڑی بات ہوتی ہے اگر کسی کے پاس 100,000 کی فوج ہے. اس زمانے میں بہت مشکل تھا, پاپولیشن کم ہے. کربلا ایک جنگل تھا, میں آپ کو بتا رہا, ایک جنگل تھا, ہر طرف ڈیٹس کی جھاڑ, مختلف چیزیں. اس جنگل میں یہ فوج بیٹھی ہوئی. 120,000 کی اگر نہیں لیتے, 100,000 کی روایت لیتے تو 1,00,000 آدمی ایک جگہ کھڑا تھا. امیجن, صرف آدمی نہیں تھا, پلیز غور سے سنو میرا ایک جملہ. صرف آدمی نہیں تھا, گھوڑے بھی تھے, اونٹ بھی تھے, ہتھیار بھی تھے, دوسرے جانور بھی تھے, پلس سپورٹ سٹاف تھا جو پانی پلا رہا تھا. پانی پلانے والے الگ ہوتے تھے, جو پانی پلاتے تھے, جو ہتھیار کو صحیح کرنے والے میکینکس جس کو بولتے وہ لوگ تھے. مطلب آلموسٹ 200,000 لوگ, میں اپراکسیمیٹلی بول رہا, 200,000 لوگ ایک جگہ کھڑے ہوئے تھے. آپ امیجن کریں 2,00,000 آدمی اگر کھڑا ہوا تو کتنی جگہ لیں گے. اتنی بڑی فوج, اور ایک حسین کے خلاف آئے تھے, صرف مولا حسین کے خلاف. ایک فاطمہ کا لال ہے اور 2,00,000 کی فوج ہے. آپ امیجن کریں کہ کیا دہشت, کیا فیئر, کیا خوف تھا اس وقت مولا حسین کے بچوں کے اوپر. اور ادھر مولا حسین کا چھوٹا سا قافلہ بیچ میں اطراف میں کیمپس ہیں, اس میں سیدنیاں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. ایسی جگہ سے وہب گزر رہا تھا, پاس ہو رہا تھا. وہب قلبی, اس نے پوچھا یہ ہے کہ کیا ہو کیا رہا, یہ فوج, اتنی بڑی فوج کس کی ہے؟ لوگوں نے کہا, میں بول رہا ظالم یزید کی ہے. اس نے کہا کیوں آئی؟ کہ جنگ ہونے والی. آپ دیکھو ایک سوال کر رہا اور اس کو جواب مل رہا. کہ جنگ ہونے والی. کہ کس سے جنگ ہونے والی ہے؟ حسین ابن علی. بس نام حسین کی طاقت, پاور ایسا ہے کہ اگر پتھر دل بھی ہے تو نرم ہو جائے. کیا بول رہا ہوں؟ حسین کی وہ طاقت ہے. صرف یا حسین بولو. ایام ازا ہے نا, گھر میں بیٹھ کے صبح نماز کے بعد دن میں صرف یا حسین ادرکنی, یا حسین ادرکنی, یا حسین ادرکنی. صرف کچھ مت بولو. یہ تو کوئی بھی بول سکتا, بچے بھی بول سکتے, بچیاں بھی بول سکتے. تمہاری زبان پہ مسلسل یا حسین رہنا.
تو پھر تو پتا چلے کہ محرم ہے، پھر دیکھو اس نام کی برکت کیا ہے، پھر دیکھو حسین کے نام کی برکت کیا ہوگی۔ اگر روایتوں میں ہے کہ اگر کسی بیمار کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے 72 ٹائمز یا حسین بولو، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، کچھ مت کرو صاحب، اگر روز پڑھو تو ہارٹ کے پرابلم سے بچتے، آرٹریز اوپن ہوتے۔ آپ بولیں گے واٹ آر یو ٹاکنگ، واٹ آر یو ٹاکنگ؟ دیکھو یہ اسی کو ملتا جس کا عقیدہ اچھا رہتا۔ اگر تم کو حسین پہ بھروسہ نہیں ہے تو پھر کس پہ؟ اپنے آپ پہ۔ If you don't trust مولا حسین then you trust who؟ دنیا والے کون، کس پہ ہم کو بھروسہ ہے؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھو کس پہ بھروسہ ہے؟ مولا حسین پہ نہیں ہے۔ نصر من اللہ ہے، فتح قریب، فتح بہت قریب ہے، اور مومن کے لیے اللہ نے بشارت دی ہے۔ اگر میں مولا حسین پہ بھروسہ نہیں کر رہا تو میری زندگی کا فائدہ کیا ہے؟ آج عابد بلرامی کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کل تم جب آرام باغ یا رحمت آباد جاؤ گے اس وقت تم تڑپو گے، بے چین رہو گے، تم سمجھو گے تمہارا بیٹا، تمہاری بیٹی، تمہاری بیوی، تمہارے رشتہ دار، تمہارا پیسہ نیچے کام آئے گا، کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی کام نہیں آئے گا۔ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، یہ میں بول رہا، یہ معصوم امام کی زبان کے نکلے ہوئے جملے۔ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، اللہ ہم کو حسین کی شفاعت نصیب ہو۔ یہ کیا بول رہا ہے؟ ہم کو مولا حسین کی شفاعت نصیب ہو۔ یوم الورود، فرسٹ نائٹ، فرسٹ نائٹ دفن کر کے کھچڑی کھا کے گھر آ کے سو جاتے۔ کبھی سوچتے کہ میرے باپ کو چھوڑ کے آیا ہوں اتنے بڑے آرام باغ میں، رحمت آباد میں تو کھا لیا پیٹ بھر کے، میرے باپ کو ملا، میری ماں کو ملا، ہمارا بھی یہی حشر ہونے والا ہے، ہم بھی ایسی جائیں گے۔ unless you do something for امام حسین۔ میں یوتھ کو بول رہا، اپنے آپ کو ڈیولپ کرو، اپنے آپ کو تیار کرو۔ محرم پریکٹس کا نام نہیں ہے، بار بار بول رہا یہ جملہ، پریکٹس کا نام نہیں ہے، محرم چینج کا نام۔ فکر کی چینج کرو کہ اگر یہ لوگوں نے کام کیا تو ہم بھی کریں، ہم بھی کریں۔ تو وہاب کلبی نے پوچھا تو کہا کہ یزید ہے، کا لشکر ہے، کہا کس سے لڑ رہے؟ تو کہا حسین ابن علی۔ جیسے ہی مولا حسین کا نام لیا گیا وہب چونکا، چونک کے کہا کہ کون حسین؟ میں اپنی زبان میں بول رہا ہوں، پروفٹ کے نواسے، اسلام کے رسول کے نواسے، گرینڈ سن۔ تو لوگوں نے کہا، فوج نے کہا یس رسول کا نواسے۔ تو ہی واز شاک، لٹری روایت میں ہے کہ ہی واز شاک کہ رسول کے نواسے کے خلاف یہ مسلمان جمع ہوئے اتنے، صرف حسین کے خلاف۔ اب اس کا ذہن بدلا، چینج ہوا۔ اس نے کہا کہ کیا میں حسین سے مل سکتا ہوں؟ کہاں ہے حسین؟ تو کہا وہ وہاں پر ان کے خیمے میں۔ دوستو، بیوی اور شوہر اور ماں، یہ تینوں مل کے مولا حسین کے خیمے کے پاس گئے۔ پلیز غور سے سنو، بہت اچھے اچھے اس میں میسیجز پہنچے، اندر پیغام بھیجے۔ مولا حسین تو انتظار میں تھے وہب کے، وہ ہمارا امام ہے، وہ تو جانتا ہے کہ کون کب آئے گا، مولا جانتے تھے۔ تو مولا حسین باہر آئے، اس نے پہلی مرتبہ فرسٹ میٹنگ ود امام حسین، اللہ ہم سے بھی ہو جائے، مولا حسین سے ملنے کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ فرسٹ میٹنگ، you can imagine
اس نے مولا حسین کو دیکھا، وہ نور کو دیکھا، وہ چمک کو دیکھا، اس تقوی کو دیکھا جو امام المتقین کا تقوی ہے، اس پرسنالٹی کو دیکھا. ہی واز سو امپریس. یہ آدمی، ان کے خلاف اتنے جمع ہوئے. مولا سے گفتگو ہوئی. دوران گفتگو کچھ ہی دیر میں وہب نے کہا مولا مجھے اپنا ہاتھ دیجئے، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں. حسین کے ہاتھ پہ اس نے بیعت کی. مولا کلمہ پڑھو. مولا نے کلمہ پڑھا. نانا کا کلمہ نواسے نے پڑھا نہیں، کیا پڑھایا ہوگا مولا حسین؟ نانا کا کلمہ نا، کسی اور کا کلمہ پڑھیے، حق تو رسول کا ہے. نانا کا کلمہ نواسے نے پڑھایا. کلمہ پڑھنے کے بعد وہب نے بیوی اور ماں کو بھی پڑھوایا. اب یہاں ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آ رہا ہے، یہاں پہ غور سے سنو. پڑھنے کے بعد وہب نے کہا ان کے سامنے، ماں اور بیوی نئی، بالکل نئی شادیوں کے آ رہی، کہا کہ مولا حسین اب میں کہیں نہیں جاؤں گا، میں آپ کے ساتھ آپ کے لشکر میں جوائن کر کے میں جان دے دوں گا. اس وقت اس کی بیوی نے نہیں کہا کہ واٹ آر یو ڈوئنگ، یہ کیا کر رہے تم، میرا کیا ہوگا، واٹ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو، میرا کیا ہوگا. کیا کردار ہے اس عورت کا، وہ امپورٹنٹ ہے آج کی خواتین، آج کی لڑکیوں کے لیے. کہ اس لیے کہ بیوی اگر پکڑ لیتی وہب کو تو زبردستی نہیں کر سکتے تھے. ٹھیک ہے مسلمان ہو گئے، چلو ساتھ کیوں دے رہے، مر جاؤ گے، پھر میرا کیا ہوگا. وہب کی بیوی نے نہیں کہا، بلکہ کہا تم جاؤ حسین کے ساتھ جہاد کرو، حسین کے ساتھ، اور میں حسین کی شہزادیوں کے ساتھ رہوں گا. امام نے کہا تجھے معلوم ہے یہ لوگ اسیر ہوں گے، میرے بچے ذبح ہوں گے، یہ لوگ اسیر ہو جائیں گے، بازاروں میں جانا پڑے گا. اس نے کہا اگر آپ کی بہن شہزادی زینب کے اوپر یہ مصائب آ رہے تو میں برداشت کرنے کے لیے. کردار کو دیکھو میرے دوستوں. میں صرف یہ واقعہ مشہور ہے لیکن میں شارٹ کر کے اس لیے پیش کیا کہ میرے یوتھ کو موٹیویشن ہو جائے، تھوڑی فکر بدلو. ادروائز یہ مجلسیں ایک روٹین کی مجلسیں نہیں. ایک لڑکی یا لڑکا بھی چینج ہو جائے تو میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا. تمہاری فکر بدل جا رہا آج کی مجلس کے بعد کہ اگر وہب کر سکتا، میں تو بائی برتھ شیعہ ہوں نا، میرے ڈیڈ میرے گرینڈ پیرنٹ سب شیعہ تھے، تو واٹ آئی ایم ڈوئنگ فار امام. بیک آف یور مائنڈ، پلیز غور سے سنو میرا ایک جملہ. بیک آف یور مائنڈ، یہ دنوں میں صرف تمہارے ذہن میں یہ رہنا کہ واٹ آئی ایم ڈوئنگ فار امام، واٹ آئی ایم ڈوئنگ فار امام. یہ رہنا کہ میں امام کے لیے کیا کر رہا. اگر کچھ نہیں کر رہے تو ایٹ لیسٹ نماز پڑھتے ہو، ہر نماز میں دعا کرو مولا حسین گیو می چانس ٹو سرو یو. دعا کرنے سے تم کو وہی اجر ملے گا جو تم کام کرو. 50% تو مل جائے گا کہ مولا گیو می چانس، مولا گیو می چانس، مولا گیو می چانس، مولا گیو می چانس. اس کے بعد امام دیکھیں گے کہ تم دل سے بول رہے یا زبان سے بول رہے. اگر دل سے بول رہے تو ہو سکتا ہے امام تم کو موقع دے دے. اور ایسا موقع ملا، میں بولتا نا اس سے کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے کہ حسین کے نام پہ بندہ شہید ہو جائے. موت نہیں، دعا کرو کہ شہادت ملے. صلوات پڑھیں محمد والے. لعنت بے شمار. تو آپ سمجھے میری بات، یہ جذبہ تھا. پھر ہوا کہ ہم بہت شارٹ کر دیا اس کو. مجھے جو پیغامات دینا تھا وہ پیغامات دیا. وہب قلبی امام کو جوائن کیا 1 دن پہلے 2 دن پہلے جو بھی، یا عاشورے کے دن. وہ بچپنے سے مولا حسین کے ساتھ نہیں تھا جیسا حبیب تھے، تو کتنا بڑا مقام ملا اس کو. کوئی سوچ سکتا
اسٹیٹس جو وہب کو ملا کہ امام وقت کہہ رہے بے بی انتا و امی تب تم، اے وہب تیرے اوپر میرے ماں باپ فدا. یہ زیارت شہداء کربلا کی زیارت کے جملے جو میں نے کہا. تو یہ پیدا کرو، یہ چیزوں کو پیدا کرو. یہ محرم میں تمہاری لائف 180 ڈگری بدلنا، ایسا گراف بدلنا، حسین سے کلوز ہونا. اس کے بعد دیکھو کہ کرم حسین کیا ہوتا ہے. حسبنا اللہ نعم الوکیل. اللہ پہ بھروسہ، امام حسین پہ بھروسہ. صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد. نصر من اللہ ہے و فتح قریب. فتح بہت قریب ہے، اللہ کی نصرت بہت قریب ہے. صرف اس پہ بھروسہ کرو. آپ بولیں گے یہ تو چلو شہداء کربلا کے تھے، وہب قلبی تھے. میں آج ہم جیسے انسان ان کا واقعہ سنا تھا. پھر آپ دیکھیں، پھر کنکلوڈ کر دوں گا. اللہ ہم سب کو نجف اشرف کی زیارت نصیب کرے. اتنی آہستہ بولو گے تو جاؤ گے، ادھر سے تو آواز میں نہیں آ رہی. مولا کی زیارت کے لیے باواز بلند صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد و علی محمد وجل. دوستو آج کے دن کا مولا کے روزے کی اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. جب آپ نجف اشرف جاتے ہیں، مولا کی وہ گولڈن ٹوم، سونے کی گنبد، بیچ میں میرا مولا، اور مولا کے ساتھ 2 میناریں. وہ گولڈن ٹوم کے علاوہ 2 میناریں آپ کے ذہنوں میں ہوگا. ایک رائٹ سائڈ پہ ہے، ایک لیفٹ سائڈ پہ، اور دونوں میناروں کے نیچے اپنے اپنے دور کے ایک عظیم مرجع دفن ہے. میں ان کے واقعات نہیں پڑھا. رائٹ سائڈ علامہ ہلی دفن ہے، لیفٹ سائڈ پہ مقدس اردبیلی. یہ 2 میناریں آپ انٹر ہوتے، مولا کی ذریعے مبارک، وہ حسین و خوبصورت، جس کو دیکھتے ہی ایسے محسوس ہوتا جیسا میرا شفیق باپ ہے، لٹرلی باپ ہے، میرا کریم امام ہے. مولا بیچ میں ہے، مولا کی رائٹ سائڈ پہ اور لیفٹ سائڈ کے اوپر 2 میتیں اور ذریعے مبارک کے اندر. آپ کو باہر سے نظر نہیں آتا. 2 قبریں، 2 گریوز اور. یہ کون ہے؟ پہلا انسان نبی آدم، وہ مولا کے رائٹ سائڈ پہ. کین یو امیجن؟ لیفٹ سائڈ کے اوپر وہ نبی کہ جس کی پہلی دعا سے بددعا سے اللہ نے عذاب بھیجا تھا، نوح نبی. دونوں نبی ایسے، بیچ میں میرا مولا ہے. ٹھیک ہے. اب میں آپ سے پوچھتا، اللہ کے رسول کو چھوڑ دو، نوح کے بعد بڑے نبیوں میں ابراہیم آئے. ابراہیم و موسیٰ اور عیسیٰ اور جتنے نبی، 1,24,000 نبی آئے، سارے رسول آئے، 313 رسول آئے. ہمارے سرکار کو چھوڑ دو. سارے نبیوں اور سارے رسولوں میں سب سے زیادہ لکی نبی کون ہے؟ نہیں سمجھے؟ ارے جو علی کے پہلو میں ہزاروں سال سے سو رہا، اس سے زیادہ اور کیا خوش نصیبی ہوگی. نوح نبی اور آدم نبی فخر کریں گے کہ ہم نے پوری زندگی لحد میں علی کے پہلو میں گزارا، علی کے پہلو میں گزارا. بس جو سیکنڈ مینارہ ہے اس کے نیچے جو دفن ہے، ان کی زندگی کا ایک چھوٹا سا واقعہ، صرف اپنی بات کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ امتحان کیسے لیتا ہے. ان کا نام ہے مقدس اردبیلی. انتہائی مقدس پائس انسان تھے. نام ہے احمد اردبیلی، لیکن ان کو بولا جاتا مقدس، جو مولا کے روضے کے اندر ہے.
300-400 साल पुराने। इनका वाक़या आप सुनो, मशहूर वाक़या, लेकिन मेरी टॉपिक से रिलेटेड है इसलिए बोल रहा हूँ मैं अपने यूथ को समझाने के लिए। इराक़ का विंटर बहुत एक्सट्रीम विंटर होता है। इराक़ आप जानते हैं, जब लोग अरबईन में जाते थे तो वेरी एक्सट्रीम वेदर, माइनस टेम्परेचर, और ये विंटर था। नजफ़ इराक़ में विंटर था, और अरब के पुराने घर छोटे छोटे घर, कोई टैप सिस्टम नहीं था, वेल्स थी, कुएं थे, और बैकयार्ड होता था। बैकयार्ड समझते हैं, घर कोई सेकंड थर्ड फ्लोर नहीं, ग्राउंड फ्लोर पे घर होता था, घर के पीछे आंगन होता था, जिसको आप बैकयार्ड इंग्लिश में भी बोलते, वो था। विंटर एक्सट्रीम पे, सर्दी ज़बरदस्त। उस सर्दी में फजर पे उठना कितना मुश्किल है। हमारे पास घरों में टैप्स में हॉट वाटर कोल्ड वाटर दोनों रहते हैं। वहाँ कोई हॉट वाटर का तस्वुर नहीं है। आपको वज़ू करना है, आप ये भी नहीं कर सकते कि बहुत सर्दी है यार चलो तयम्मुम कर लेंगे, ऐसे नहीं कर सकते विदाउट रीज़न। अब दोनों की एज 60+, वाइफ एंड हस्बैंड 60+ की लाइफ है। भाई आपको सिर्फ अपनी टॉपिक को कंफर्म करने के लिए आपको बता रहा है कि क्या मकाम है हमारे उलमा, और कैसे ये लोग ट्रस्टेड थे, क्या काम कमाल किया। ये हस्बैंड वाइफ दोनों उठे विंटर में शब नमाज के लिए, वेरी वेरी रिकमेंडेड नमाज। मेरी ख्वाहिश है मेरे यूथ को कि नमाज शब के पाबंद हो जाओ। तुम अगर नमाज शब के पाबंद हो गए, यू बिलीव मी, फिर तुम्हारा डे टू डे लाइफ का ट्रेंड 100% बदल जाएगा। रिस्क कभी नहीं रुकेगा, ये याद रखो। जितने रिस्क के प्रॉब्लम्स में हैं, जब वो लोग फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि मौलाना कोई दुआ बताओ, मैं सबसे पहले उनसे यही बोलता, आप शब नमाज शुरू कर दो, तुम्हारा रिस्क खुद ब खुद खुल जाएगा। ये मेरे जुमले नहीं है, हमारे उलमा ये कहते हैं कि मासूम कहते हैं कि वो झूठा है, काजिब है जो ये बोलता शब नमाज पढ़ता और रिस्क का प्रॉब्लम। प्लीज़ एग्ज़ाम्स में तुमको पास होना है, अच्छा रिजल्ट आना है, अच्छी यूनिस में जाना है, अच्छे कॉलेजेस में जाना है। लड़कियों को बोल रहा अच्छा हस्बैंड चाहिए, फिर बोल रहा अच्छा लविंग हस्बैंड चाहिए, तो नमाज शब पढ़ो। बच्चा चाहिए, औलाद चाहिए, तो शब नमाज पढ़ो। आप बोलेंगे शब नमाज से औलाद से क्या मतलब? चलो रिस्क तो मिलता है, नमाज शब से औलाद कैसे मिलती? मौला अली ने मौला अब्बास को नमाज शब में मांगा था। सुन रहे आप खामोश? मौला हुसैन ने बीबी सकीना को नमाज शब में मांगा था। बेटी चाहते हो तो शब नमाज पढ़ो, बेटा चाहते हो तो शब नमाज पढ़ो। उसके बाद देखो कि इसकी बरकतें कैसे। औलाद, मैं जानता है सर, आपके बॉम्बे में 10 साल से प्रॉब्लम था। डॉक्टर्स ने कहा कि इस लड़की को बच्चा नहीं हो सकता। दुनिया के डॉक्टर ने कहा, जब अल्लाह देना चाहे तो हु कैन स्टॉप हिम? जस्ट ट्रस्ट करना, नस्रुम मिन अल्लाह है व फतहुन करीब। ट्रस्ट करो, ट्रस्ट डेवलप हो गया तो तुम कामयाब हो गए। तो शब नमाज से इतने फायदे। नमाज शब पढ़ने के लिए ये ओल्ड कपल 60+ नमाज शब पढ़ने के लिए उठकर, अब पानी तो नहीं है, वो वेल में जाना, वहीं पे वज़ू करना। दोनों मेरी लुक एट मी, दोनों वहाँ गए वेल के पास, कुएं के पास, और मुक़द्दस अर्दबेली ने डोल डाला। आप समझते डोल, वो बकेट रोप उसके अंदर डाला। अब कंफर्म कैसे होता कि इसमें पानी है? जब आप डोल डालते, नीचे बकेट डालते, तो जब हैवी हो जाता तो खींच लेते। नीचे डाला, वो हैवी हो गया, मुक़द्दस समझे, पानी आ गया। अब खींच के ऊपर लाया। जब ऊपर आया तो पानी की जगह पे डायमंड्स आए। सब खामोश हो गए। सोच रहे होंगे आप कि काश मुझे भी डायमंड्स मिल जाए। मैं डायमंड से ज्यादा आपको दे रहा। ये मैं कोई फेरी टेल स्टोरी नहीं सुना रहा आपको। मुक़द्दस अर्दबेली की जिंदगी का मशहूर तरीन वाक़या है। बकेट में
پہلی دفعہ بکٹ اوپر آئی تو ڈائمنڈز، ریئل بڑے بڑے ڈائمنڈز بھرے ہوئے. مقدس نے بیوی کو ایسے دیکھا. آج کی بیوی نہیں تھی. آج کی بیوی ہوتی بولتے یہاں رکھ دو. بامبے والی نہیں، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں. مقدس نے بیوی کو دیکھا. شی واز کوائٹ. مقدس نے بھی دیکھ لیا. اس کے بعد پوری بکٹ اپنے ویل میں ڈال دی، پانی میں ڈال دی. ان کو چاہیے کیا تھا؟ پانی. پھر ڈالا. پھر اس کے ساتھ پرلس آئے، ریئل پرلس. کوئی عورت چھوڑتی ہے ریئل پرلس؟ شوہروں کے ناک میں دم کر کے پرلس لے لیتے نہیں. موتی کا ہار دلاؤ، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، تمہارا شوہر ہے تم مانگو. لیکن پرلس آئے. پھر بیوی کو دیکھا، پھر واپس کر دی. تیسری مرتبہ جب ڈالا تو گولڈ بسکٹس جس کو آپ بولیں گے آج کی زبان میں، بھری ہوئی. اور مقدس کو ملینر بلینر ٹریلینر نہیں تھا. غریب آدمی تھا، غریب مجتہد تھا، مرجع تھا اپنے دور. اتنا جب تیسری مرتبہ کچھ نہیں آیا، وہ آیا. اب مقدس نے جو مانگا، اب سنو اس کے لیے یہ واقعہ میں نے پڑھا، پلیز غور سے سنو. مقدس نے کیا کہا؟ دیکھا کہ پانی نہیں آیا، بیٹھے ہوئے ہیں پانی کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے. بیوی بھی بیٹھی ہوئی ہے، یہ بھی بیٹھے. جب تیسری مرتبہ پانی نہیں آیا، مقدس اور اس کی بیوی ہاتھوں کو اٹھاتی ہے، اٹھا کے کہتی ہے پروردگار کب تک امتحان لے گا؟ کب تک امتحان لے گا؟ اب ہم کو یہ دنیا نہیں چاہیے، مجھے پانی دے کہ میں وضو کر کے تیرے بارگاہ میں سجدہ کروں. پیچھے والوں کو بول رہا. کتنا کوائٹ ہے. اب لوگ بول رہے ہوں گے یہ سٹوپڈ تھا مقدس. بیوی کتنی کیسی وائف تھی، کتنی اسٹرانگ تھی ایمان میں کہ مجھے نماز پڑھنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے. ایسے لوگ حسین کی نصرت کریں گے، ایسے لوگوں کو مولا اپنے پہلو میں دفن کروائیں گے. مقدس کو جگہ کہاں ملی؟ یہ دیکھو، امام کے روضے میں، امام کے زری کے پہلو میں مقدس دفن. جب تم ایسے رہو گے، اور کوئی بڑی بات نہیں ہے دوستو، وہ بھی ہم جیسا انسان تھا، خاکی تھا. اگر وہ آپ چاہیں، میں یوتھ کو بول رہا ہوں، اگر تم اپنے آپ کو ڈیولپ کرو تو تم اپنے دور کے مقدس اردبیلی بن جاؤ. سر بات پڑھ لیں محمد والے آپ سمجھ رہے میری بات؟ ہم کو ڈیولپ ہونا ہے. کم از کم آج 4 دن ہو گئے، کتنا چینج آیا مولا حسین کے لیے. میں بار بار سوال کر رہا، یہ کتنا 1% بھی میں قریب ہوں. آپ بولیں گے میں تو قریب. ڈونٹ سے دس، ڈونٹ سے دس. یو کانٹ سے کہ آئی ایم ویری کلوز ٹو امام حسین. ہے تو پھر ظاہر ہونا. ہم کیا کر رہے ہیں مولا حسین؟ 1% بول رہا، 0.1% بھی چینج آ گیا. اینڈ اف یو گیٹ کلوز، تمہارے لیے یہ سب کچھ ہے. تم تیار ہو جاؤ پھر امتحان کے لیے. بس دوستو، فاطمہ کا لال حسین کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہم کو حسین کی ضرورت ہے. ہم کو حسین کی ضرورت ہے. وی نیڈ مولا حسین اپنی لائف میں، ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر. وی نیڈ ہم، کہ جو ہم کو بچا لے. ورنہ کوئی چیز آپ کو بچانے والی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں بچا سکتی. اس لیے کہ پتہ ہی نہیں کون سی عبادت اس کی بارگاہ میں پہنچی، کتنی ہپوکریسی ہمارے پاس آئی، کتنی ریاکاری ہمارے پاس ہے، کتنے چیزیں. ایون ہم خمس دے کر لوگوں کو بولتے ہیں کہ ہم نے خمس دیا. اگر آپ اس کی تعلیم کے لیے دے رہے تو ٹھیک ہے. ہر چیز میں ہمارے پاس ریاکاری. صرف ایک ہی فکر رہتی کہ ممبئی میں لوگ مجھے کہیں کہ یہ سب سے زیادہ جنرس ہے، سب سے زیادہ چیریٹی کرتا. لوگوں سے بھیک مت مانگو، اللہ سے بھیک مانگو.
حسین سے بھی دیکھ کے بھول جاؤ بس دوستو. آج 4 محرم گزر گئی, یہی کافی ہے رونے کے لیے. ابھی ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے یہاں پہ رضوی میں, تو کچھ مومنین میرے ساتھ تھے. انہوں نے کہا مولانا کتنی جلدی یہ دن گزر رہے, اور حقیقت 5 محرم کی رات آ گئی. اب زندہ رہے تو آئندہ سال ہم حسین کا استقبال کریں گے. فاطمہ کا لال چاند رات سے آپ کے پاس ہے. کتنا خوبصورت اندر یہ ممبر سجا ہوا ہے, سب جا رہے سلام کر رہے. کتنے دن اور رہے گا؟ 5 دن. 9 محرم کی رات تک. عاشورے کا دن آئے گا, فاطمہ کا گھر اجڑا, اسی طرح عزا خانے اجڑ جائیں گے. آہستہ مت رہو, آہستہ مت رہو. بس یہ ایام آوازاری کے ایام ہیں, یہ ایام رونے کے ایام ہیں. دوستو آج پوری دنیا میں شب 5 محرم ایسے شہیدوں کا ماتم ہوتا ہے, اور رضوی کالج میں بھی ہر سال ایسے شہیدوں کا ماتم ہے, معصوم بچوں کا ماتم ہے. آپ نے سن لیا, میں نے کہہ دیا, معصوم بچے کسی اور کے نہیں, بانی عزا مظلومہ ام المصائب شہزادی زینب سلام اللہ علیہ. آج اون و محمد کا ماتم. یہ وہ بچے کہ جو علی کے نواسے, جعفر طیار کے پوتے, شہزادی زینب کے بچے, جو آنکھ کھولی تو حسن اور حسین کے ہاتھوں میں آنکھ کھولی. آنکھ کھول کے آغوش میں پلے مولا حسن مولا حسین کی, اور مولا کے ہاتھوں میں. کیا مقدس بچے, کتنے مقدس بچے. میں آپ سے بول رہا رضوی کالج کے ممبر سے کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے, دعاؤں کی قبولیت کے لیے اون و محمد کا واسطہ اتنا بڑا ہے, اتنا بڑا. اگر آپ دونوں شہزادوں کا واسطہ مولا کو دو, اور یہ کہہ کے دو کہ آپ کے چھوٹے نواسوں کا واسطہ, مولا آپ کے گرینڈ چلڈرن کا واسطہ, آپ میری مدد. یقین کرو میرے ذہن میں اتنے واقعات ہیں کہ کیسی کیسی لوگوں کی بیماریاں دور ہوئی. اب ٹھیک ہے کبھی نہیں ہو رہی بیماری دور تو وہ اللہ کی مصلحت ہے, لیکن اون و محمد کا اتنا بڑا واسطہ ہے, اتنا بڑا واسطہ. سب سے پہلے معصوم اور شہزادی زینب کے بچے. اگر بی بی اشارہ کر دے تو تمہاری زندگی بدل جائے. تو اون و محمد وہ شہید کہ جن کو بڑی خواہش تھی جنگ کرنے کی, شہزادے قاسم کی طرح, بھوکے اور پیاسے. 7 محرم سے پانی بند ہو رہا, بچے پیاسے ہیں. میں بولتے جا رہا, آپ سنتے جا رہے, پیاسے ہیں. اور جب شب عاشور آئی تو حسین ایک ایک خیمے میں جا رہے تھے, اور جب بی بی زینب کے خیمے میں پہنچے تو عجیب منظر دیکھا کہ سامنے اون و محمد بیٹھے ہوئے, اور شہزادی زینب مولا علی اور جعفر طیار کی جنگوں کے واقعات سنا رہی. کیوں سنا رہی؟ کہ بچوں کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ بچوں کل تمہاری جنگ کا دن ہے. تمہارے دادا نے ایسے جنگ کی, تمہارے نانا نے ایسے جنگ کی, اسلام کی حفاظت کے لیے انہوں نے وہ کام کیا, وہ اب تم کو بھی کرنا ہے. جب یہ کہہ رہی تھی, آپ میری طرف دیکھو, یہ بچے ایسا آستینوں کو الٹ رہے تھے, الٹ کے کہہ رہے تھے اماں ایک دفعہ اجازت دلا دو, پھر دیکھو ہم جنگ کیسے کرتے. کیسا جذبہ تھا اون و محمد کا. حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ہائے کیا وقت آ گیا. میں تو یہی کہتا کہ میرا حسین کتنا غریب ہو گیا, فاطمہ کا لال کتنا غریب ہو گیا. بس دوستو اس کے بعد عاشورے کا دن گزرا, اور جب قاسم کا لاشا پامال ہو گیا, زینب نے اون و محمد سے کہا کہ بچوں ابھی تک گئے نہیں. تو بچوں نے کہا کہ ماموں اجازت نہیں دیتے. بس حسین اجازت نہیں دیتے. جب جاتے تھے بچے اجازت لینے تو میرا مولا حسین کہتا تھا بچوں تم میری بہن کی نشانی ہو, زینب کے چانوں میں کیسے اجازت دے دوں. بس دوستو ایک ہاتھ سے اون کو پکڑا اور ایک ہاتھ سے محمد کو پکڑا.
آہستہ آہستہ میری مظلوم شہزادی حسین کے خیمے کی طرف چلی۔ دور سے جب حسین نے یہ منظر دیکھا کہ اون و محمد زینب کو لے کے آ رہے، کہا کہ بچوں ماں کو سفارش کرانے آئے، اس لیے کہ بچے بھی جانتے ہیں کہ بیوی اگر بولیں گی تو حسین نہیں بولیں گی۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، آہستہ مت رہو، آہستہ مت رہو۔ جب اجازت ملی دونوں کو سوار کیا گیا، ایک کو علی اکبر نے سوار کیا، ایک کو عباس نے گھوڑے پہ سوار کیا۔ اب دیکھو تم تڑپ کے روگے، جب دونوں معصوم بچے چل رہے تھے، شہزادی زینب نے ان کو اندر بلایا، اسی گھوڑے پہ دروازے کے پاس، خیمے کے پردے کے پاس زینب کھڑی ہوئی۔ بی بی نے بچوں کو بلایا، ماتھے کو چوما، کہا میرے بچوں جاؤ ماں کے دودھ کا اثر بتانا۔ اس کے بعد کہا کہ بچوں میں جانتی ہوں تم لوگ بہت پیاسے ہو، لیکن ایک چیز یاد رکھو، سکینہ بھی بہت پیاسی ہے، جھولے میں علی اصغر بھی بہت پیاسا ہے، بچوں لڑتے ہوئے کہیں نہر کا رخ نہیں کرنا۔ مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے۔ اسی طرح پرساد ہو کہ بی بی تم کو دعا دے۔ دونوں شہزادے میدان میں آئے، خوب جنگ کی، جنگ کر کے جب گھوڑے سے زمین پر آئے تو حسین کو آواز دی۔ حسین تلوار کو لے کے علی اکبر اور عباس کے ساتھ میدان میں پہنچے۔ بچوں کی کچھ جان باقی تھی، میرا مولا حسین قریب پہنچ گیا، بچوں کے سروں کو اپنے زانوں پہ رکھا، سر پہ ہاتھ پھیرا۔ بچوں نے پوچھا کہ ماموں ہمارا رخ کدھر ہے؟ کہا بچوں تمہارا رخ نہر کی طرف نہیں ہے۔ اب دونوں شہزادوں نے کہا جا کے اماں کو بتا دینا کہ ہم نے نہر کا رخ نہیں کیا۔ ایک لاش کو حسین نے اٹھایا، عباس نے اٹھایا۔ جب لاشیں خیمے میں پہنچی بیویوں میں کوہرام مچ گیا۔ شہزادی نے سجدہ شکر ادا کیا، کہا پروردگار میری قربانی کو قبول کر لے۔ دوستو اس کے بعد زینب نے کبھی اون و محمد کا ماتم نہیں کیا۔ جب ماتم کیا علی اکبر و قاسم اور عباس و حسین کا، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام چلی گئی، ماتم نہیں کیا، واپس آئی بھائی کو چہلم کرنے کے لیے، پھر وہاں سے مدینہ پہنچی۔ مدینہ جب پہنچی تو وہاں پہ بھی ماتم نہیں کیا، چوتھے امام کے گھر میں جا کے قیام کر گئی، بس میں نے مجلس ختم کر دی، 2 منٹ میں مجلس ختم کر رہا، تڑپ کے رو گے آج ایسا پرساد ہو کہ زینب کے دل کو سکون ملے کہ رضوی کالج میں میرے بچوں کا پرسا مجھے ملا۔ بس دوستو وہ منزل آئی کہ آپ جب چوتھے امام کے گھر میں بی بی قیام کری ہوئی تھی، ایک دن جناب عبداللہ ابن جعفر طیار شہزادی کے شوہر جو تھے وہ آئے چوتھے امام کے پاس اور آ کے کہنے لگے کہ بیٹا اپنی پھوپھی سے کہو کہ گھر آئے، میرا گھر اجڑ گیا، میں سننا چاہتا کہ کربلا میں کیا ہوا۔ امام نے جا کے کہا، شہزادی نے پوچھا کیا یہی بہتر ہے؟ تو امام نے کہا یہی بہتر ہے، بس میں نے مجلس ختم کر دی، 1-1.5 منٹ میں ختم کر رہا۔ شہزادی اپنے گھر کی طرف چلی، پہلی مرتبہ چلی۔ 28 رجب کو جو زینب چلی تھی آج پہلی مرتبہ، لیکن 28 رجب کو جب گھر سے آئی تھی تو ایک ہاتھ اون نے پکڑا تھا، ایک ہاتھ محمد نے پکڑا تھا۔ آج بی بی اکیلی جاری، آوازیں بلند ہوئی کہ کوئی خبردار قریب آنے نہ پائے۔ زینب اپنے گھر جاری، سارے مرد تو دور ہو گئے لیکن مدینے کے چھوٹے چھوٹے بچے آگے بڑھے، زینب کے دامن کو تھام کے کہا شہزادی اون و محمد کہاں ہے؟ اب تک ماتم نہیں کیا۔ گھر پہنچی، بچوں کے نماز کی جگہ دیکھی، زینب کا دل پھٹ گیا، کربلا کا رخ کر کے کہا اون و محمد ارے تمہارے دوست تمہیں پوچھ رہے بیٹا۔ ماں کیا جواب دے؟